بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت کے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ شخصیت ایک ہمہ جہد شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کی تاریخ پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جی ناظرین، میں بات کرنے جا رہا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے متعلق۔ جی، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہمہ جہد شخصیت تھے، اور میں اس ویڈیو میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور ان کی زندگی کے چند ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جسے سننے کے بعد آپ کی اپنے قائد کے ساتھ محبت اور وابستگی اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے، اور جیسے کہ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک روحانی شخصیت تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخی کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ آپ جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں سے ناراض ہو کر جب آپ لندن تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو منانے کے لیے یہاں کی بڑی اہم شخصیات جو ہے وہ وہاں لندن پہنچی اور آپ کو منانے کی کوشش کی اور واپس لانے کی کوشش کی، مگر آپ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت علامہ محمد اقبال بھی گئے آپ کو منانے کے لیے اور کہ آپ واپس آ جائیں اور مسلمانوں کی فریڈم اسٹرگل کو لیڈ کریں، مگر آپ نے ان کی بھی بات نہ مانی اور انہیں بھی واپس لوٹا دیا۔ مگر اچانک جو ہے وہ پھر دوبارہ تشریف لے آئے ہندوستان میں، تو ان کے دوست تھے حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے جب ہم آپ کو منانے کے لیے آئے تھے تو آپ نہیں آتے تھے، مگر اچانک جو ہے آپ تشریف لے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر جو ہے آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیں کہ جب تک میں حیات ہوں اور آپ یہ بات جو ہے کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ میری زندگی کے بعد جو ہے جب میں وفات کر جاؤں تو میری زندگی کے بعد تو بتا سکتے ہیں، مگر جب تک میں زندہ ہوں تو یہ واقعہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ تو جب حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے جب ان کو گارنٹی دی کہ وہ جو ہے یہ اپنے تک ہی یہ راز اپنے سینے میں ہی رکھیں گے جب تک کہ وہ حیات ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں جب لندن میں قیام پذیر تھا تو میں ایک ہوٹل میں رہ رہا تھا، تو ایک رات کیا ہوا کہ میں سو رہا تھا اور اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پلنگ میں جنبش ہوئی اور مجھے لگا کہ کوئی میرے پلنگ کو جو ہے پکڑ کر ہلا رہا ہو۔ تو میں اٹھا، میں نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں دوبارہ سو گیا، دوبارہ سویا تو پھر زور زور سے میرے پلنگ کو ہلایا گیا۔ میں نے دوبارہ اٹھا، میں نے دیکھا تو میں نے دوبارہ کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں نہ پایا۔ پھر فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ زور زور سے پلنگ کو ہلایا گیا تو میں دوڑتا ہوا باہر نکلا، میں سمجھا شاید کوئی زلزلہ آیا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ شہر میں ہر جگہ خاموشی تھی اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے کام سے لگا ہوا تھا اور کوئی زلزلے والی کوئی بات نہ تھی۔ تو میں لوٹ کر اپنے کمرے میں آیا۔ جب میں کمرے میں آیا تو اب کمرے کا منظر بدل گیا تھا اور کمرے میں ایک نور چھایا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا ایک حسین اور پر نور ہستی جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، کیونکہ میں لندن میں تھا، تو میں نے ان سے انگریزی میں دریافت کیا کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں آپ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں میں چونک گیا اور مجھ پر ایک کپکپی طاری ہو گئی اور میں نے اپنے کانپتے ہوئے لہجے میں ان سے عرض کی What can I do for you my lord؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بھی انگریزی میں جواب دیا اور وہ پیور برٹش ایکسنٹ میں انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا You are urgently needed by the Muslims of subcontinent. I order you to go there and lead the freedom struggle۔ اور مزید انہوں نے کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے Don't worry, I am with you and inshallah you will get success in your mission۔ تو اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں جب مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو ان کے حکم پر میں دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کو لیڈ کرنے کے لیے ہندوستان واپس آ گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر کس ہستی کا دست شفقت تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی دیانت کے متعلق کہ وہ کتنے ایماندار تھے۔ میں چند واقعات آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اور دیانت کا لیول، انٹیگریٹی کا لیول، آنیسٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ کابینہ کا اجلاس ہونا تھا تو ان کے ADC نے ان سے کہا کہ اب جب اجلاس ہوگا تو اجلاس میں چائے پیش کی جائے شرکا کو یا کافی پیش کی جائے۔ تو آپ نے بڑے سخت لہجے میں کہا کیا وہ لوگ اپنے گھر سے چائے یا کافی نہیں پی کے آئیں گے؟ پھر آپ نے مزید کہا کہ ہم انہیں سوائے سادہ پانی کے اور کوئی چیز سرو نہیں کریں گے۔ اگر ان کو چائے کافی ہی پینی ہے تو اپنے گھر سے چائے اور کافی پی کے آئیں، کیونکہ میں ان کی چائے اور کافی کا خرچ جو ہے وہ حکومت کے خزانے پر نہیں ڈال سکتا۔ اور ایک اور واقعہ ان کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ سامان منگایا گیا گورنر جنرل ہاؤس کے لیے، تو تقریباً کوئی 38.5 روپے کا سامان تھا۔ پھر آپ نے وہ فہرست منگوائی جن میں وہ چیزیں منگوائی گئی تھی، تو کچھ چیزیں جو تھی وہ ان کی جو بہن تھی محترمہ فاطمہ جناب مادر ملت، کچھ چیزیں ان کے لیے تھی۔ آپ نے حکم فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے لیے منگوائی گئی ہیں ان کا بل جو ہے وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے دیں گی۔ اور اس کے علاوہ چند چیزیں تھیں جو قائد اعظم کے ذاتی استعمال کے لیے تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں جو ہے ان کا جو بل ہے وہ بھی میں اپنے اکاؤنٹ سے پے کروں گا، اور یہ جو ہے یہ ملکی خزانے پر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے دیانتدار شخص تھے۔ اور ایک اور واقعہ ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ADC نے ایک مرتبہ ایک وزٹنگ کارڈ ان کے سامنے رکھا، تو جیسے ہی آپ کی نظر اس وزٹنگ کارڈ پہ پڑی تو آپ نے کہا، پہلے تو آپ نے وہ کارڈ لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ جاؤ اس شخص کو کہہ دو کہ آئندہ جو ہے اپنی شکل مجھے مت دکھائے، میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص ان کا سگا بھائی تھا، پر کیا اس نے کارڈ پر لکھوا دیا تھا کہ گورنر جنرل کا بھائی۔ آپ کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اس نے اپنے کارڈ پر یہ کیوں لکھوایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل کا بھائی، اس پر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھائے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ کو کرنل الہی بخش نے موزوں کا جوڑا دیا، تو آپ نے موزے تو پسند فرمائے اور جب قیمت پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کی قیمت 2 روپے ہے، تو آپ نے کہا کہ 2 روپے یہ تو بہت مہنگے آپ لے کے آ گئے ہیں اور یہ بہت مہنگے ہیں، میں تو انہیں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بہت مہنگے ہیں۔ تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ اپنے آپ پر خرچ کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا اکاؤنٹ بھی میری قوم کی امانت ہے، لہٰذا ایک جو غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے وہ موزے جو ہے وہ کرنل الہی بخش کو واپس کر دیے اور کہا کہ آئی کانٹ افورڈ دس، میں یہ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کتب میں درج ہے کہ جب آپ بیمار تھے، علیل تھے اور آپ زیارت ریزیڈنسی میں قیام پذیر تھے، تو وہاں ایک نرس تھی جو آپ کی خدمت کرتی تھی. تو قائد اعظم نے جو ہے ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے. تو اس نرس نے عرض کی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں سارے وہ رہتے ہیں پنجاب میں اور میں اکیلی جو ہے وہ یہاں رہتی ہوں. اگر آپ میری سفارش کر دیں اور میرا ٹرانسفر جو ہے وہ پنجاب کر دیں تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی. تو اس پر آپ نے فرمایا دیکھیں گورنر جنرل جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کا ٹرانسفر کر سکے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ وزارت صحت کا معاملہ ہے اور میں وزارت صحت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیے وہ کتنے لا ابائڈنگ جو ہے وہ سٹیزن تھے اور وہ رول آف لا کو ماننے والے تھے، وہ چاہتے تھے رول آف لا کی حکمرانی ہو. تو ایک اور واقعہ ان کی جو قانون کی پاسداری ہے وہ ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. ایک روز آپ کہیں جا رہے تھے تو پھاٹک بند تھا. جب پھاٹک بند تھا تو ان کے ساتھ محمد حسن صاحب تھے، تو گل حسن صاحب جو ہیں وہ نیچے اترے اور پھاٹک کھلوا دیا کہ گورنر جنرل صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے اور وہ گزرنا چاہتے ہیں. تو پھاٹک تو انہوں نے کھلوا دیا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ بڑے تیش میں آئے، غصے میں آئے اور کہا جاؤ جا کے پھاٹک بند کرواؤ، اگر میں قانون کی پاسداری نہیں کروں گا تو پھر میری قوم قانون کی پاسداری کیسے کرے گی. تو یہ واقعات ہیں ان کی دیانت کے متعلق کہ وہ کتنے ایماندار تھے، کتنے لا ابائڈنگ سٹیزن تھے اور وہ اپنے ملک میں رول آف لا کی حکمرانی چاہتے تھے. اب آئیے چند باتیں میں ان کی ذہانت کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پڑھتے تھے لنکنز ان میں تو وہاں پروفیسر تھے، پروفیسر پیٹر جو ہے وہ ان سے بڑی نفرت کیا کرتے تھے پروفیسر پیٹر، اور ان کو قائد اعظم بالکل پسند نہیں تھے. ایک روز جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر وہ پروفیسر پیٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو قائد اعظم نے بھی اپنی پلیٹ لی اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ان کو یہ بات بالکل ناگوار گزری اور ان کو یہ بات پسند نہ آئی. اس پر جو ہے پروفیسر پیٹر نے کہا کہ ایک پرندہ اور ایک سور دونوں ایک میز پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتے. تو اس پر قائد اعظم کی حاضر جوابی ذرا دیکھیے. تو قائد اعظم نے کہا نو میٹر آئی شوڈ فلائی، میں جو ہے چلا جاتا ہوں، میں اڑ جاتا ہوں. مطلب کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے اڑنے کا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو پرندہ کہا اور پروفیسر پیٹر صاحب کو انہی کے الفاظ میں ان کو سور کہہ دیا. تو دیکھیے یہ ایک ذہانت سے بھرپور واقعہ ہے کہ کیسے انہوں نے حاضر جوابی سے کام لیا. مگر یہ بات جو ہے پروفیسر پیٹر کو بڑی ناگوار گزری اور پروفیسر پیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا. اگلے دن پروفیسر پیٹر نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ جناب اگر آپ کو دو بیگ ملیں، ایک بیگ میں دولت بھری ہوئی ہو اور دوسرے بیگ میں دانائی بھری ہوئی ہو، تو تم دونوں میں سے کون سے بیگ کا انتخاب کرو گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں دولت والے بیگ کا انتخاب کروں گا. اس پر پروفیسر پیٹر نے کہا لگایا اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم دولت والے بیگ کا ہی انتخاب کرو گے. تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اچھا انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا
تو میں دانائی والے بیگ کا انتخاب کرتا۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہاں ہر انسان وہی چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، وہی چیز چاہتا ہے جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی۔ میرے پاس عقل تو بہت ہے، دانائی بہت ہے، دولت نہیں ہے، اور تمہارے پاس شاید دولت بہت ہے اور عقل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح آپ نے حاضر جوابی سے کام لیا، اور یہ ذہانت سے بھرپور ایک واقعہ ہے جس سے آپ قائد اعظم کی حاضر جوابی اور ان کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، وہ بھی قائد اعظم نے خود بیان کیا کہ ایک روز میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو ٹرین کا جو ڈبہ جس میں میں سوار تھا وہ خالی تھا بالکل، اس ڈبے میں کوئی بھی نہ تھا، فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا تھا۔ تو ٹرین جو ہے ایک اسٹیشن پر رکی۔ جب ٹرین اسٹیشن پر رکی تو ایک خاتون، بڑی خوبرو بڑی حسین خاتون جو ہے وہ سوار ہوئی، اور اس خاتون نے مجھے جب اکیلا دیکھا پایا تو مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے جلدی سے 1000 روپے دو، ورنہ جو ہے میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اور تم پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہتی رہی کہ مجھے 1000 دو ورنہ میں تم پر الزام لگا دوں گی عزت لوٹنے کا، مگر میں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ آئی ایم ڈیف اور میں سن نہیں سکتا۔ پھر ایک دفعہ اس نے کہا، دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ مجھے جھٹکا دے کر اور میرا بازو پکڑ کر اور مجھے کہنے لگی جلدی مجھے پیسے دو 1000 روپے ورنہ میں ابھی چیخنا چلانا شروع کر دوں گی۔ اس پر میں نے اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف کہ میں سن نہیں سکتا، اور میں نے کاغذ اور قلم جو ہے اس خاتون کو تھما دیا اور اسے کہا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ لکھ کے دو۔ جب اس خاتون نے وہ لکھ کے دیا، میں نے وہ لکھا، اس نے لکھ کے دیا کہ جلدی مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ یہ لکھ کر جب اس نے مجھے دیا تو میں نے اپنے جیب میں وہ ڈال دیا، اور ایمرجنسی زنجیر جو ہے وہ ٹرین کی وہ کھینچ لی۔ اس پر گارڈ دوڑتا ہوا آیا، اور میں نے گارڈ کو وہ لکھا ہوا جو اس خاتون نے کہا تھا وہ اس کو تھمایا، اور پھر پولیس کو بلایا گیا اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعات ایسے ہیں جو قائد اعظم کی دیانت اور قائد اعظم کی ذہانت پر بہت بڑی دلیل ہیں، اور ان کی ذہانت اور دیانت کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ تو لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑا ہم بڑے لیڈر ہیں، اور آج کل تو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قائد اعظم سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھائی کجا قائد اعظم کجا عمران خان، کہاں عمران خان کہاں قائد اعظم۔ قائد اعظم کی دیانت کا لیول دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ 2 روپے بھی وہ سرکاری خزانے سے نہیں لینا چاہتے تھے، 2 روپے بھی، 2 روپے کے موزے تک واپس کر دیے۔ اور یہاں خان صاحب کا حال دیکھیے، پورا توشہ خانہ ہی لوٹ کے چلے گئے ہیں۔ خدا را کم از کم قائد اعظم کے ساتھ آپ آج کے لیڈروں کو، وہ کوئی بھی لیڈر ہو، وہ اس کا مقابلہ قائد اعظم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، ان کا موازنہ قائد اعظم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر ہمارے لیڈر جو ہیں، ہمارے سیاستدان قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، اور ہم بہت کچھ جو ہے وہ قائد اعظم کی بتائے ہوئے اصولوں پر اگر زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں بھی انقلاب بپا ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔